آپ بھائی اور بہنیں، ابھی آپ شیل کے مضمون پر سن رہے ہیں۔ شیل کہتے ہیں برہمچریہ رکشا کو، من کر کے بھی ہو، وچن کر کے بھی ہو، کرم کر کے بھی ہو۔ جس من میں شیل ہے وہاں وچن و کرم اپنے آپ ٹھیک ہو جائے۔ اگر من کر کے خیالات پوتر ہیں تو وچن و کرم اپنے آپ پوتر ہوں، کیونکہ اب آؤٹ آف دی ابنڈنس آف ہارٹ مین اسپیکس، جو اس کے اندر حالت بسی پڑی ہے وہی باہر نکلے۔ تو اس لیے مہاپرشوں نے اس بات پر زور دیا کہ خیالات پوتر ہوں۔ من گیا تو وچن پر قابو کرو، کرم پر قابو کرو۔ اگر منی کا علاج ہو جائے تو دونوں چیزیں قابو آ جائیں، کیونکہ ہم کو اپنے من پر قابو نہیں ہے۔ من کہاں سے طاقت لیتا؟ آتما سے۔ آتما کا باہری ایکسپریشن کیا ہے؟ سوٹ، اٹینشن۔ اگر سوٹ ونت بن جائے، سوٹ کو کہاں سے علائشیں آتی ہیں؟ من کے ساتھ لگنے سے۔ من کو کہاں سے علائشیں آتی ہیں؟ یوں کہ بھوگورسوں سے، باہری کانٹیکٹ سے۔ تو باہر کے اثرات آنکھوں کے رستے آتے ہیں، کانوں کے رستے آتے ہیں، سن سن کر خیال بڑھتا، دیکھ دیکھ کر اور باہر ملتا۔ اگر سپرش کر کے آ جائے تو پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ تو ان تینوں کا علاج کیا ہے؟ کیسے کنٹرول کر سکتے؟ ہم چاہتے ہیں نا کنٹرول، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ سوٹونت بنو۔ یہ ریمیڈی ہے۔ ذکر تو آتا نا، بڑا لمبا چوڑا کس آپ نے پڑھا؟ سپرش کر کے بیان کیا کہ دو شیشے کے برتن ہوں، اگر لاد کر جائیں گے ٹکرائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ تو ٹچ کرنے سے، سپرش سے انجوں کے بھوگ آتا، دیکھنے سے آتا، سن سن کر ویسی باتیں کرتا۔ ہم لوگوں کا کیا جیون کیا ہے کبھی دیکھا؟ چپ چاپ سنتے رہو، یا زن دو ہی باتیں ہوں گی، کسی بات کو نہیں۔ تو جس کے اندر چیسٹی کا ہو، خیالات کی پچھتر نہیں، جیسے اینے پر دھوڑ لگ جائے نا، فاگ لگ جائے، فاگ ہوتی ہے نا، پردے کچھ نہیں نظر آتی۔ تو خیالات کی اپچتا سے وہ سہ کا پردہ مضبوط ہوتا، وہ پربھو درشن نہیں کر سکتا۔ اس لیے کرائسٹ نے کہا، بلیسڈ آر دی پیور ان ہارٹ فار دی شیل سی گاڈ۔ جن کے ہردے پتر ہیں وہ مبارک ہیں، سمجھے، کیونکہ وہی پربھو کو دیکھ سکتے۔ دو ہی چیزیں ہوتے ہیں، یا کام یا کرودھ۔ کام سے روح گرتی، کرودھ میں پھیلتی۔ پھیلنے کے اپائے زر اور زن باہری۔ یہ دو ہی جھگڑے ہیں کہ کوئی سادھو ایسا نہ ملا، کبیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک کنک اور کامنی درگم گھاٹی دو، ایک کنک زر، ایک کامنی زن، دو بڑی درگم گھاٹی ہیں، اس سے پار گئے ہوئے سادھو کوئی ملا۔ تو یہی دو رکاوٹیں ہیں بڑی بھاری ہمارے پربھو درشن کے نہ ہونے کا۔ تو پربھو تو ہمارے انتر میں ہے، کئی بار ہے، صرف اس سالائے سے، اس فاگ سے۔ جس رنگ کی عینک پہنو گے نا، کالی عینک پہنو گے کبھی روشنی نظر آئے گی؟ تو کام سے روح گرتی ہے، سہ کا پردہ مضبوط ہوتا، پھیلاؤ سے بھی ہوتا، پر جتنا کام سے اتنا پھیلاؤ سے بھی نہیں ہوتا۔ دونوں مل کر پھر اندھیر ابال مچا دیتے۔ بات سمجھ؟ تو اس کا علاج کیا؟ باتیں کرتے سن سن کر روچی بنتی، جیسی صحبت ویسا رنگ۔ تو کیا کرے؟ ایسے پرش کی سنگت کرے جس میں یہ چیز نہ ہو۔ وہ کہاں سے ملتا؟ کوئی پورن پرش ہو، باقیوں سے ملتا۔
تو بعض وقت ہم یہ خیال کرتے ہیں اس کا علاج سوٹ تونت ہونا ہے، سوٹ کو کنٹرول کرنا۔ سوٹ کہاں کنٹرول ہوتی ہے؟ یہاں بیٹھ کے جب چاہے جس ہندی سے کام لے، جب چاہے نہ لے۔ یہ تو کسی سمراٹ پور کی کہانی ہے نا۔ سانپوں میں جو ماندری ہیں وہ راتوں سزا نہیں اثر ہوتی، سوٹ کا کنٹرول ہے۔ جو ماندری نہیں ان کو اثر ہوگا۔ تو بڑی بھاری چیز یہ کیا ہے کہ اپنے سوٹ کو کنٹرول کرو۔ اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہو اور کوئی علاج نہیں۔ بولے ہم صادق اوستہ میں جب تھوڑا بہت سمجھے ہم بڑے سوٹوانت بن گئے، تھوڑی تھوڑی ٹچز میں آ کر چلو کوئی نہیں، ہمارے کو ہاں بھائی سننے سے اندر ابھار ملتا، وہ تو چلا جاتا ہے۔ جیسے بچھو ڈنگ مار جائے نا، اس کو تو معمولی سوئی معلوم ہوتی ہے، پیچھے کڑول پڑتے۔ ایسے ہی دوسروں کے سنسکار خیالات سنتے 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 آپ دیکھیں گے لوگ جنگلوں میں کیوں جایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ کوئی ہماری ایٹماسفیئر پائزنڈ ہے، جس ایٹماسفیئر ویسے اثر ہوگا۔ یہ باہر ایکانت برس ہو رہتے تھے، میں آج کل تو باہر جگہ ہی نہیں، یہیں سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو یہاں کیا علاج ہے؟ دھوپ میں بھی رہو، سردی میں بھی رہو، ایئر کنڈیشن بن جاؤ۔ ایئر کنڈیشن گرمی نہیں لگتی نا، نہ سردی لگتی۔ ایئر کنڈیشن کیسے بن سکتی ہے؟ سوٹ مت بنو، سوٹ بغیر بھجن کے نہیں بن سکتے۔ بڑی صاحب ایک سوٹ ہے، اس کے بعد تم بیٹھتے ہو، اسے دیکھتے بھی ہو، وہ بھی دیکھتے، برس ہو جاتے، وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھے، ہاں ہاں کرتا جائے، سنتے بھی نہ سنے۔ وہ سوچوند ہے، ہم سوچوند نہیں بنے، نقل کرتے ہیں ان کی جو سوچوند بن گئے۔ بات سمجھے؟ وہ آپ کو دلاسا بھی دیں گے، بعض پیار بھی دیں گے، مگر اس پیار میں سوٹ کنٹرول ہے۔ وہ جسمانیت کی ذہنیت میں ڈوبے ہوئے نہیں، نہ دوسروں کو سنو۔ تو اس کا علاج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے سنا۔ پھل جب تک ہاتھ سے لگے خراب نہیں ہوتا، اگر ٹوٹ جائے دست سے تو پھر اس کا رہنا مشکل ہے۔ ہاتھ لگ جائے تو بس خراب ہو جائے، 2 دن 4 دن مردی چھا جائے۔ اور اس کے طریقہ ہے ایک بتی شاید میں رکھ دو، رزلٹ آتے ہیں پھل، اور کوئی علاج نہیں۔ تو بڑے تھوڑے لفظوں میں ہے ان سب چیزوں کا علاج ہے کیا؟ سوٹ ہونا، سوٹ ہوتا ہے سنت کو کنٹرول رکھنا۔ وہ کیسے؟ روز بھجن کرو، روز پنڈ کو چھوڑو، ایئر کنڈیشن ہو جاؤ گے نا، باہر کوئی حالات ہو تم پر اثر نہیں ہوگا۔ مریض کے پانے کے لیے وقت چاہیے۔ ہمیں عام یہی ہم سمجھو اب مہاتما بن گئے، باہر کوئی فکر کی بات تھوڑی کرتے 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 گر گئے۔ پہلے نزدیک بیٹھے باتیں کی، آنکھوں سے کام اثر کرتا ہے، جاتا آنکھوں سے، کان سے بھٹکتا کچھ تو دیکھتے ہو تو جو دے نہ دے، جس انگ میں اس کی توجہ سوٹ رنگی ہو وہی اثر دوسرے کو ملے گا۔ ہم دوسرے کا اثر لیتے ہیں، جب تک اثر دینے والے نہ بنو ڈونٹ فیل دوسروں کی آنکھوں میں۔ بات سمجھے بیسک چیز کیا؟ کیسے سب اتنا لمبا چوڑا بیان پڑا، جیسی آنکھ آئے، جب تک سوٹ کنٹرول نہ ہو خالی تو سوٹ ونت ہونا سب سے بڑا ہے۔ سوٹ ون بغیر بھجن کے نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے؟ تو سارے مہاتماؤں کی کوٹیشن آپ نے سنے، آخر اس میں کچھ برکت خالی میں گرو اگر آپ خیالات کے اندر کنٹرول ہو، تم اپنے جسم پٹرتا محسوس کرو پٹر۔ کئی بار تم اپنے آپ کیوں منہ پر کون جو اس رنگ میں رنگے ہیں، یا جس کے اندر ایسے رنگ والے اس میں اس کا روپ بن گیا گرو بھکت۔ تو بات سمجھے اصل میں کیا ہے؟ ایسے گتی نہ ہونے کے کارن دنیا میں آلائش کر رہے ہیں۔ جو سادھو سنت مہاتماؤں کی تعریف گرنتھوں پوتھی میں آتی،
آتی. وہ کن کی تعریف ہے؟ کیول ایسی پوچھوں. اسے لپ دشت ہو جائے گی. جب پانی کھڑا ہو گیا تو اس میں دیکھو گے اور یہ بھی بیماری ہے. سوٹ کو کیوں لگائے؟ سوٹ کو آگے کیوں نہ لگائے؟ تو اس لیے ایک چیسٹیٹی جو ہے نا، یہ بڑی بات، طہارت جس کو کہتے ہیں. اسے آنکھ پر سیاہی کا پردہ کرتا ہے. اینے پر جل لگ جائے نا مٹی تو نظر نہیں آتا نا. تو اس کی بڑی بھاری ضرورت ہے. اور ہم اسی میں کچھ یہ کچھ پھیلاؤ کرول، کچھ زبان کے رس کا تین زبردست چیزیں جسے ہم باہر کے سنسکار ہم بیٹھ بیٹھ کر وہ اصلی نظر نہیں آتا. تو خالی جیون کی فطرت کر لو. جیسے میں نے کئی بار کہا، میرا تجربہ جب دشت بھجن جانے دو، بھجن تو آگے کی چیز، پر یہ چیز نہیں تو کیسے کرو؟ تو شیل کہو، چیسٹی آف لائف کہو، جیون کی پوچھتا کہو، نہایت ضروری ہے. اور جتنی ضروری ہوتی ہے ہم پرواہ نہیں. دیکھو ماتا اور بچہ بیٹھا، ماتا بچے سے پیار کرتی ہے، پیار تو کر. اس پیار میں اور دوسرے پیار میں کتنا فرق ہے؟ ایک بہن ہے بیٹھی بھائی کے ساتھ، وہ کوئی خیال فطر ہے نہیں. تو چیسٹیٹی کہو بڑی بھاری برکت، پلٹا کر جانا. جس کی صحبت ایسا رنگ ملے گا تو آپ کہو گے کہ بھائی گرو کو بھی اگر سچ میں گرو ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھو نہیں تو نہیں دیکھو. بڑی بات، ایسے رنگ آئے گا نا. وہ سرا تھوڑی ڈائری بڑی برکت ہے، بڑی سوچ ہمیں سے رکھی ہے. ہم کریں تو مہینوں میں کچھ سے کچھ بن سکتے ہیں. ریڈیشن ہوتی ہے جیسے انسان کی گتی ہو، جسم سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے زبردست. یہ کہا مہاتما اگر ایک میر بری آلود نظر بھرے کچھ کتنا بھاری فرق ہوتا. یک نگاہ جہاں فضائش بس وہ درکار ہو. تو بات سمجھے ہو، شیل دھارن کرنے کے لیے سب سے بڑا علاج چھوٹو دونوں بھاری کتنا سنجم رکھو. سنجم رکھنا چاہیے. بچو گے وہ کہتے ہیں زہر بھی کھاتے جاؤ، کھایا بھی کرے جاؤ اور کھاتے جاؤ. تو سود کو کنٹرول کر لو. کچھ باہری جیون کا سنجم رکھ لو، ڈائری کا کامیاب ہو جاؤ. ویسے دیکھو گھر میں رہنا بھی ہے، بچے بھی ہیں، یہ بھی ہے، مگر اگر سوچوانت رہے تو الائی سے بچ جائیں. اگر ہم بن جائیں تو بچے ہمارے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے گھر ٹھیک ہو جائیں. اشمیدس اس نے سینٹر آف گریوٹی معلوم کیا تھا. وہ یہ تلاش میں تھا کہ اگر مجھے وہ سینٹر مل جائے جس سے دنیا کو میں ہلا دوں. وہ اس کو نہ ملا. اور وہ سینٹر کہاں تھا؟ آپ بنو سینکڑوں کے دلوں والوں، ریڈیشن سے ڈائریکٹ سوچ کو ڈائریکٹ کرنے سے. تو سوچ کا مائنڈ کر کے، من کر کے، بچن کر کے، کرم کر کے. بچن اور کرم من پر ہے. من آگے ڈیپینڈنٹ ہے سوچ پر. بات سمجھتے نہیں؟ اگر سوچ کنٹرول ہے تو ایئر کنڈیشن ہوگا کہ نہیں؟ یہ کتابوں میں نہیں دی باتیں، یہ پریکٹیکل ہے. جنہوں نے عمل کر کے دیکھے تھے نو وہ جانتے کہ بات کیا. ورنہ ہماری کھلی مہر ہے، پیار کرتے 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 کنویں میں گر جاتا. پیار کرنا تو پربھو سے کرو، یا پربھو جن میں پرگٹ اگر کوئی ہے تو. باقی جو بھی کرو گے تو جاؤ گے. ہاں پیار اس طرح کرو کہ لینا دینا ختم کرنا. جیسے نرس ہوتی ہے نہیں، بچوں کو پالتی ہے کیوں صاحب؟ پالتی ہے نہیں، کھانا دیتی، سب کچھ کرتی ہے. یہ سنتی ہے کہ میرے لینا دینا ہے. ایسے باقی نبھاؤ دنیا کے کام، اس کو چھوڑنا نہیں.
بس سوچو جنگلوں میں جا کر سوچ، ہماری وہاں ہرنوں میں درختوں میں کھانے میں ٹکری کسی کو کھانا آتا ہے تو کیا کھائے گا؟ تو پورن مہاتما آپ کو ہر بات چھوڑنے کی صلاح نہیں دیتا. راہو تیرنا پانی میں سیکھنا ہے، خشکی میں نہیں سیکھنا. بات سمجھے؟